السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے اسلام کی قدر سمجھیے۔ تو اسلام کی قدر، اس کی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ نہیں ہے، اس کو معلوم کرنا ہے۔ اس تعلق سے اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ ایمان کی نعمت بندے کو نیکی پر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ ہے ایمان کی اصل نعمت۔ مجھے ایک مرتبہ امریکہ کی ایک ریاست میں جانے کا موقع ملا۔ یہ واقعہ جو بزرگ یہ مضمون تحریر فرما رہے ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہے، انہی کے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ مجھے ایک مرتبہ امریکہ کی ایک ریاست میں جانے کا موقع ملا۔ وہاں کے خطیب و امام کے ہاں ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں یہاں اتوار کے دن جیل میں جاتا ہوں اور وہاں کے جیل کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی حکومت نے یہ محسوس کیا کہ وہاں کے جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں وہ سزاؤں سے سیدھے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی دین پر آ جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اس پر اس کی خاص پرمیشن مجھے دے دی کہ جس مذہب کا بھی بندہ چاہے وہ آ کر ان کو تعلیم دے، تاکہ یہ بگڑے ہوئے لوگ اچھے شہری بن کر زندگی گزار سکیں۔ واقعی یہ بہت ہی اہم اور ضروری کام ہے۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والا کوئی اچھا واقعہ مجھے بتائیں۔ کہنے لگے کہ حضرت، واقعات تو بہت ہیں کہ ٹائم کم ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، پھر آپ کا بیان بھی ہونا ہے، لہٰذا میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی کو گرفتار کر کے جیل میں لایا گیا۔ میں نے اس کے سامنے دین ایمان کی بات کی اور وہ کچھ دنوں میں مسلمان ہو گیا، اور میں نے اس کا نام علی رکھا۔ اب میں نے اس کو دین کی بنیادی باتیں سکھانی شروع کی، حتیٰ کہ ہمارے درمیان بہت محبت ہو گئی، ہم ایک دوسرے سے بہت کلوز ہو گئے۔ کچھ مہینوں کے بعد ہم نے اپنی ذاتی باتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگ گئے۔ ایک دن میں نے اس سے ایک سوال پوچھا۔ میں نے کہا، برادر علی، مجھے یہ بتائیں کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ میرا یہ سوال سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس سے یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے تھا۔ چنانچہ میں نے
ان کو تسلی دی اور کہا کہ اگر آپ اچھا فیل نہیں کر رہے ہیں تو بے شک بات نہ کریں۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام لانے سے پہلے میں ایک نفسیاتی مریض تھا، ایک وحشی انسان تھا، بلکہ انسان کی شکل میں ایک پکا حیوان تھا۔ مجھے دوسرے انسانوں کو قتل کر کے مزہ آتا تھا، اور جب ان کی لاشیں تڑپتی تھیں تو میں ڈانس کرتا تھا۔ ابھی تو میں چھوٹے جرم سے آیا ہوں، لہٰذا چند مہینوں کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں 36 انسانوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر چکا ہوں، وداؤٹ اینی ریزن۔ مجھے جہاں بھی موقع ملتا تھا میں بندے کو قتل کر دیتا تھا اور اسے تڑپتا ہوا دیکھتا تھا۔ میں اتنا نفسیاتی مریض تھا کہ میں ان کو دیکھ کر ڈانس کرتا تھا۔ میں کسی بھی قتل کے جرم میں پکڑا نہیں گیا۔ اسلام لانے سے پہلے میری یہ حالت تھی۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے مجھے خدا کا تصور دیا، قیامت کا تصور دیا، بتایا کہ قیامت کے دن انسان کی زندگی کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس ایک تصور نے میری زندگی میں اتنی تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ جب بھی میں اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہوں تو میں قدم رکھتے ہوئے خیال کرتا ہوں کہ پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی بھی نہ آ کر مرنے پائے۔ سبحان اللہ! یہ دین اسلام کا تصور ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان ہے کہ وہ بندہ جو کفر کی حالت میں 36 معصوموں کو، بے گناہ انسانوں کو قتل کر چکا تھا، جب دین کے اندر داخل ہوا تو اب چونٹی کے مرنے کا بھی خیال جو ہے آتا ہے کہ وہ میری وجہ سے مرنے نہ پائے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے! یہ دین اسلام کا ثمر اور پھل ہے۔ یہ 1972 کی بات ہے کہ ہمارے ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر اقبال علی۔ ایک مرتبہ وہ ہمیں سول انجینئرنگ کے لیکچر دے رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے UK سے PhD کی ہے۔ وہاں ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سیکرٹری نے کہا، جناب آپ کی ہاسپٹل سے کال ہے۔ اب ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ کچھ ایسا ہے کہ ہاسپٹل کا نام آئے تو فوراً پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ چنانچہ جب اس نے کال سنی تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ وہ کہنے لگے، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے پوچھا کہ بتاؤ۔ کہنے لگے کہ میرے والد ہسپتال میں داخل تھے، مجھے ڈاکٹر کا فون آیا کہ وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب بتائیں کیا کریں؟ میں نے انہیں فون پر ہی کہہ دیا ہے کہ آپ لاش کی سیمیٹری سروسز کے حوالے کر دیں، یعنی کفن دفن کے کرنے والوں کے حوالے کر دیں، اور وہ ان کو دفن کر دیں گے اور بل مجھے بھیج دیں گے۔ بعد میں اس کی پیمنٹ کر دوں گا۔ وہ کہنے لگے، میں حیران تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک تصور یہ بھی ہے زندگی کا۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے، وہاں پر ماں نے اپنے جوان بیٹے پر مقدمہ کر دیا۔ یہ مقدمہ میڈیا پر دکھایا گیا اور اس کی پروسیڈنگ پوری دنیا نے دیکھی۔ ماں نے کہا تھا کہ میرا شوہر مر چکا ہے، میں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں، اور میرا مقدمہ یہ ہے کہ میرے بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا ہے اور یہ روزانہ 3 سے 4 گھنٹے اس کتے کے ساتھ گزارتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو
جاگنگ کے لیے ساتھ لے کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ 3-4 گھنٹے گزارتا ہے۔ میں اس کی ماں ہوں، میں اپنے کمرے میں ترستی رہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا ایک مرتبہ چہرہ دیکھ لوں، لیکن پورے دن میں 1 منٹ کے لیے بھی میرے پاس وہ نہیں آتا۔ تو میں عدالت سے رجوع کرتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو ایڈوائز کریں کہ وہ چند منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کرے۔ بیٹے نے بھی وکیل کیا اور ماں نے بھی وکیل کیا۔ مقامی قانون کے مطابق مقدمہ چلا، چنانچہ وہاں کے جج نے یہ فیصلہ سنایا چونکہ اب اس کا بیٹا 18 سال سے زیادہ عمر کا ہو چکا ہے، لہٰذا اس نے جو کتا پالا ہوا ہے وہ اس کے لیے لائبلٹی ہے، یعنی کتے کو کھانا کھلانا، نہلانا، لے کر جانا اور اس کی کیئر ٹیکنگ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے گھر میں پیٹ جانور رکھا ہوا ہے، اور چونکہ اس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اس لیے اس کے ماں باپ اس کی لائبلٹی نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر ماں کو بیٹے کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حکومت سے رجوع کرے۔ حکومت اس کو اولڈ ایج ہاؤس میں لے جائے گی اور وہاں پر اس کی کیئر ٹیکنگ جو ہے باقاعدہ کرے گی، بیٹے پر ذمہ داری نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ ایک معاشرہ ماں باپ کا یہ تصور دیتا ہے اور ایک معاشرہ دین اسلام میں ماں باپ کا یہ تصور دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ اپنی ماں یا باپ کا چہرہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک حج یا ایک عمرے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بار بار دیکھے تو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بار بار دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بار بار حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، آخر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان دونوں قسم کے معاشروں میں کمپیریزن کریں کہ ان میں سے دین اسلام کی تعلیم کس قدر بہتر اور خوبصورت ہے بنسبت اس تعلیم کے جو آج کفر دے رہا ہے۔ آپ خود کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے۔ میاں بیوی کی زندگی کے بارے میں ایک تصور دین اسلام نے دیا ہے اور ایک تصور کفر دے رہا ہے۔ باہمی الفت و محبت کا فقدان اس کے اندر ہے۔ کفر کی زندگی کا تو یہ حال ہے کہ 22 سال تک میاں بیوی اکٹھے زندگی گزارتے ہیں اور 22 سال کی ایسوسیشن کے بعد اگر کہیں خاوند کو سگریٹ پینے کی ضرورت پیش آئی اور اس کے پاس نہیں تھی تو وہ اپنی بیوی سے ادھار مانگتا ہے اور پھر بعد میں اسے واپس کرتا ہے، اور اگر بیوی کو سگریٹ پینے کی ضرورت تھی اور خاوند کے پاس ہے تو بیوی اس سے ادھار مانگتی ہے اور پھر وہ اسے ریٹرن کرتی ہے۔ اندازہ کریں کہ 22 سال کی ایسوسیشن کے بعد بھی میاں بیوی کا صرف اتنا سا تعلق ہوتا ہے، وہاں میاں بیوی کے درمیان باہمی الفت اور محبت مفقود ہو چکی ہے۔ اس لیے وہاں طلاق کی شرح اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے شادیاں کرنا ہی چھوڑ دی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ایک پروجیکٹ میں ایک مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ ہم نے کچھ مشینیں امپورٹ کیں، ان کی انسٹالیشن کے لیے ایک انجینئر بھی ساتھ آئے۔ وہ چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے اس لیے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میرا کام تھا۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے بتایا کہ اتنے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کاؤنٹر کوشچن کیا کہ آپ کا فیملی سیٹ اپ کیا ہے، کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگے میں نے تو ابھی شادی بھی نہیں کی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگے کہ 52 سال۔ میں نے ان سے کہا کہ مائیکل 52 سال تو
کافی زیادہ عمر ہوتی ہے، اتنی عمر میں تو بندہ شادی کر ہی لیتا ہے، کیا کوئی مسئلہ تھا؟ آگے سے کہنے لگے کہ when you can get milk from market, you do not need to have a cow in your house. جب آپ کو مارکیٹ سے دودھ مل جاتا ہے تو آپ کو گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ازدواجی زندگی کا تصور ہے کہ اس معاشرے کا لکھا پڑھا انجینئر یہ الفاظ کہہ رہا ہے، کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے ہی لوز ٹاک کر رہا ہو، نہیں، بلکہ وہ اس معاشرے کا ایک ذمہ دار بندہ ہے، اس کا ازدواجی زندگی کے بارے میں یہ تصور ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے فیکٹری میں سٹیم بائلر لگوانے تھے، اس مقصد کے لیے فرانس سے ایک انجینئر جو ہے 1-2 ماہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے انجینئرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نوجوان آپس میں بیٹھتے ہیں تو مذاق بھی کرتے ہیں، چنانچہ ایک نوجوان نے مذاق میں کہا، جناب آپ کو یہاں آئے ہوئے 25 دن ہو گئے ہیں، کیا آپ کے پیچھے کوئی رابطہ بھی ہوا ہے یا نہیں؟ کیا تمہارے بیوی تمہیں مس کرتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح مذاق میں باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک نوجوان نے ان سے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے واپس جانے تک وہ تمہارے پاس رہے گی؟ تو وہ آگے سے مسکرا کر کہنے لگا، women are just like buses. If you miss one, take another. عورتوں کی مثال بسوں کی مانند ہے، ایک بس مس کر بیٹھو تو دوسری بس پکڑ لو۔ اب ایک ذمہ دار بندہ ازدواجی زندگی کے بارے میں یہ کامنٹس کر رہا ہے، وہاں پر میاں بیوی کا یہ تعلق ہے، اور ایک میاں بیوی کا تعلق ہمیں دین نے سکھایا ہے۔ دین کتنی محبتوں کا یہ تعلق سکھاتا ہے۔ سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب خاوند بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اب ازدواجی زندگی کے بارے میں دین اسلام کا تصور بھی آپ کے سامنے ہے اور کفر کا تصور بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ خود اپنے ذہن سے جو ہے تصور کر لیجئے، سوچ لیجئے اور ایویلیویشن کر کے دیکھ لیجئے کہ اسلام نے ہمیں ازدواجی زندگی گزارنے کا کتنا خوبصورت تصور دیا ہے۔ اس سے بہتر تو اور کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، یعنی جو دیندار شخص ہوگا وہ ہمیشہ ہر بندے کا خیر خواہ ہوگا، وہ ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا۔ یہ دین کی ایک بنیادی تعلیم ہے، گویا دین خیر خواہی کا دوسرا نام ہے۔ ہمارے اکابر دوسروں کے ساتھ کتنے خیر خواہ تھے، اس کی چند مثالیں سن لیجئے۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ سے ایک آدمی ملے، انہوں نے پوچھا، نعمان کیا آپ دکان بند کر کے گھر جا رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں میں نے دکان بند کر دی۔ پوچھا، کیوں بند کر دی ہے؟ فرمانے لگے، اس لیے بند کر دی کہ آج آسمان پر بادل آ گئے ہیں، روشنی پوری نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر کو کپڑے کی کوالٹی کی صحیح ججمنٹ نہیں ہوتی۔ میں نے دکان اس لیے بند کر دی ہے تاکہ کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر مجھ سے
خرید نہ لے، اسے دھوکہ نہ لگ جائے۔ ایک دکاندار اپنے کسٹمر کا اتنا خیر خواہ ہوتا ہے، مشتری بھی بائیں کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے۔ ایک صحابی گھوڑا خریدتے ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے وہ گھوڑا 1000 درہم میں خریدا، اسے لے کر گھر آئے، انہوں نے اسے باندھ دیا۔ اگلے دن ان کے ایک دوست آئے، انہوں نے اپنے دوست سے کہا میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ دوست نے دیکھ کر کہا جناب یہ تو بہت اچھا گھوڑا ہے، لگتا ہے کہ یہ تو 1500 درہم کا ہوگا۔ جب اس نے ایویلیویشن دی کہ یہ 1500 درہم کا ہوگا تو وہ اگلے دن 500 درہم اور لے کر گھوڑا بیچنے والے کے پاس گئے، جناب آپ یہ 500 درہم اور لے لیجئے، وہ آپ کی چیز تھی اور آپ کو اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں تھا۔ ایک تھرڈ پرسن نے اس کو ایویلیویٹ کیا ہے کہ یہ 1500 درہم کا ہے، لہٰذا میں آپ کو 500 درہم دینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ بدخواہی نہیں کر سکتا۔ جن دنوں بغداد مسلمانوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، اس وقت کافروں نے وہاں ایک بندے کو بھیجا اور کہا جاؤ اور وہاں دیکھو کہ ان کے معاشرے میں کون سی ایسی بات ہے کہ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے ہوئے ہیں اور یہ جہاں جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ چنانچہ وہ بغداد آیا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے چلا گیا، اس کے قریب ایک اور آدمی بھی کھانا کھا رہا تھا، وہ اس نوارد کو وقفے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر سوچا کہ چونکہ میں نوارد ہوں اس لیے یہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو وہ کاؤنٹر پر آ کر کیشیئر سے کہنے لگا بتائیں مجھے کتنا بل پے کرنا ہے؟ اس نے کہا جناب آپ کا بل تو پے ہو چکا ہے۔ پوچھا کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا جناب جو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا وہ اپنا بل جب دینے کے لیے آیا تو کہنے لگا کہ یہ بندہ مجھے مسافر نظر آ رہا ہے اور یہ مسافر آج میرا مہمان ہے، اس لیے اس کی پیمنٹ میں کر دیتا ہوں۔ اس نے آپ کو اطلاع اس لیے نہیں دی کہ وہ آپ سے تھینک یو کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتا تھا، اس کا اجر وہ اپنے اللہ سے چاہ رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ دکانداروں کی باہمی خیر خواہی دیکھیے کہ اس کے بعد وہ آگے چلا، تھوڑی دیر کے بعد اسے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ وہ ایک دکان پر گیا، دکاندار سے پوچھا کیا آپ فلاں چیز مجھے دے دیں گے؟ اس نے کہا ہاں اتنے درہم میں یہ چیز آپ کو ملے گی۔ اس نے کہا کہ جی 1 پیس دے دیجئے۔ دکاندار کہنے لگا پلیز آپ میری ایک بات مان لیں کہ یہی چیز اتنی ہی قیمت میں سامنے والی دکان سے مل جائے گی آپ کو، آپ وہاں سے خرید لیں۔ وہ وہاں چلا گیا، وہی چیز اس کو اتنے ہی پیسوں میں وہاں سے مل گئی۔ اس آدمی کے ذہن میں خیال آیا کہ پہلی دکان والے نے یہ چیز مجھے کیوں نہیں دی؟ دکاندار تو کبھی کسٹمر کو خالی نہیں جانے دیتا، وہ تو سوچتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح اسے قائل کرنا چاہیے، اور اس نے خود مجھے دوسری دکان پر بھیج دیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ چنانچہ وہ پہلے دکاندار کے پاس آ کر کہنے لگا جناب آپ کے پاس یہ چیز تھی نہیں یا آپ مجھے دینا نہیں چاہتے تھے؟ اس نے کہا یہ چیز تو میرے پاس بھی ہے، موجود ہے، مگر میں چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے خریدنے کے بجائے اس دکاندار سے خریدتے۔ وہ کہنے لگا لیکن دکاندار تو کبھی ایسا نہیں کرتا، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے آگے سے جواب دیا اصل وجہ یہ ہے کہ آج میرے پاس اتنے گاہک آئے کہ مجھے اتنا نفع ہو چکا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا
آج کا گزارا ہو جائے گا۔ میں دیکھتا رہا کہ آج میرے اس دکاندار بھائی کے پاس کوئی کسٹمر نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ اس سے وہ چیز خریدیں گے تو اس کو نفع ہوگا، اس طرح اس کے بیوی بچوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ دکاندار ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ تھے۔ یہ خیر خواہی اسلام سکھاتا ہے، جو کوئی اور مذہب اتنی خیر خواہی کا سبق نہیں دے سکتا، کہیں اس کی مثال بھی نہیں ملے گی۔ یہ خیر خواہی کفر نہیں سکھاتا۔ کفر تو اگر کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ بھی اپنے فائدے کی خاطر کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر غریب کے ہاتھ میں کشکول ہوتا ہے تو اس کو سود پر قرضہ دیا جاتا ہے اور اس کو بھی امداد کا نام دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ سود در سود قرضہ دیا جا رہا ہے اور اس کو نام بھی امداد کا دیا جا رہا ہے، اور شرط لگائی جا رہی ہے کہ یہ کام ہمارے ہی ملک کی کمپنیوں سے کروانے ہیں تاکہ منافع بھی وہیں جائے۔ کفر اس طرح خیر خواہی کر رہا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی مضمون کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان اعمال پر عمل کرتے ہوئے اسلام کا ایک اچھا نمونہ عوام کے سامنے پیش کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ناکارے کو بھی اور آپ تمام کو بھی سچے معنوں میں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ایمان پر اور کلمہ والی زندگی پر پروردگار ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔